تکلیفوں کا دور شروع ہو گیا، جہاں احترام کی آنکھیں بچتی تھیں اب راہوں میں کانٹے بچھائے جانے لگ گئے، پتھر بھی برسائے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیام حق عام کرنے سے روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر ذریعہ استعمال کیا گیا۔ افسانے گھڑے گئے، صادق اور امین کہنے والے معاذ اللہ اب کاہن اور جادوگر کہنے لگ گئے۔ آبا کے دین کو چھوڑنے والا کہا، نئے دین کا بانی کہا۔ جامعہ قادریہ کے حسین منچ پر روشنی اور قمقموں سے سجے ہوئے ماحول میں پھولوں کی سجاوٹ کے بیچ ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھ کر بات کرنا کس قدر آسان ہے، لیکن مخالفوں، دشنام ترازیاں کرنے والوں اور حق کا پیغام سن کر جھٹلانے والوں کے بیچ اللہ کا پیغام دینا یہ کوئی آسان عمل نہ تھا، اور یہ اس ذات نے کیا جو سبب کائنات ہے، جو سبب وجود کائنات ہے، جو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا یہ پیغام اور آج کی یہ گفتگو اس مرکز علم و وفا سے تخصص کی صورت میں، درس نظامی کی تکمیل کی صورت میں یا شعبہ حفظ کی تکمیل کی صورت میں سروں پہ دستار سجا کر اپنے علاقوں میں جانے والے حضرات کی خدمت میں بالخصوص ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ و اشاعت دین کے لیے مختلف طریقے اور ذرائع اختیار فرمائے۔ ماہ ذی القعدہ کی 10 تاریخ کو اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ کی تقریباً 20 سے 25 تاریخ کو اور پھر 20 سے لے کر ذو الحج شریف کی تقریباً 7 سے 8 تاریخ تک حجاز کے اندر 3 بہت بڑے میلے ہوتے تھے، جس میں عکاظ کا میلہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ نہ کوئی دعوت، نہ اشتہار، نہ واہ واہ، نہ استقبالیہ۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ لوگ جو شعر و شاعری کے لیے، رقص و سرور کے لیے، باہمی تفاخر کے لیے اور کھیل کود کے لیے دور دراز علاقوں سے اس میلے میں جمع ہوں گے، کیوں نہ ہم وہاں جا کر شمع توحید روشن کریں اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پھر کیا ہوا؟ رحمت عالم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ میلے والوں کو، جنہوں نے مختلف خیمے لگائے ہوتے تھے، مختلف علاقوں کے قبائل اپنے اپنے خیموں میں بسیرا کیے ہوتے تھے، ایک ایک خیمے میں سرکار پیغام توحید کو لے کر جلوہ گر ہوئے۔ لیکن شاید آپ کو سن کر حیرانگی ہو کہ آج پہلی بار عکاظ کے میلے میں ایک خیمے سے بھی ہاں کی آواز نہیں آئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب میں ان لوگوں کی طرف سے تلخ اور سخت باتیں سننے کو ملی۔ ایسا بھی ہوا کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام جو آج ہم قرآن و حدیث کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے، وحدانیت اور رسالت کے پیام کو عام کرنے کے لیے طائف کا رخ کیا۔ طائف کا رخ کس لیے کیا تھا کہ مکہ المکرمہ میں لوگ کفار و مشرکین تعصب، ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں۔ چلتے ہیں طائف میں
شاید وہاں کچھ لوگ ساتھ مل جائیں اور وہ خاندان اور قبیلے حمایت اسلام میں اٹھ کھڑے ہوں۔ دور دراز اور قرب و جوار سے آنے والے حضرات میرے قریب طائف میں تشریف لے گئے، اور طائف کے اندر ایک ہی قبیلے کے 3 بھائی تھے جو بذات خود ایک ایک قبیلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ رحمت عالم ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کریم کے ارشاد و پیغام کے بدلے میں طائف والوں نے کیا جواب دیا؟ ایک فرد نے کہا اگر آپ رسول و نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا ادب کے خلاف ہے، اور اگر آپ رسول و نبی نہیں ہیں تو پھر آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا میرے پاس یہ باتیں سننے کا وقت نہیں، اور تیسرے کا جواب بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ مکہ سے طائف کا سفر کوئی لگژری گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، اس دور کا پیچ و خم پر مبنی اور تلخ اور دقت والا سفر کر کے کریم پیام حق دینے تشریف لے گئے۔ ایک بار ایک جملہ پھر غور سے سن لیجئے گا، آج طائف میں بھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور حضور علیہ السلام طائف سے واپسی کا رخ فرماتے ہیں۔ لیکن اس واپسی پر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ روح کانپ جائے جس کے تصور سے۔ طائف والوں نے نہ مہمان نوازی کی، نہ لیاقت مندی سے پیغام سنا، اور جنہوں نے سنا انہوں نے نہایت تلخ جواب دیا۔ اسی پر انہوں نے بس نہیں کی، بلکہ جب کریم واپس تشریف لا رہے تھے تو طائف کے چھچوروں کو، لونڈے لپاٹوں کو، سرکار علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دیا۔ آج ہم پھولوں کی پتیوں میں جلسوں کا رخ کرتے ہیں جن کے نام کے صدقے کی یہ خیرات ہے۔ طائف میں یہ حال تھا کہ دورائیا لائنیں بنا کر وہ چھچورے، وہ لپاٹے کھڑے تھے اور سرکار کے وجود انور پر پتھر برسا رہے تھے۔ جس نقش نال پاک کو ہم اپنے اماموں اور ٹوپیوں میں سجاتے ہیں اور سینے کی طرف، دل کی طرف لگاتے ہیں، ہمارے مساجد اور گھر جس نقش نال پاک کی شبیہ سے منور رہتے ہیں، اور ہمارا اعتقاد اس سے برکت پانے کا ہے اور اس میں حق بجانب ہے، وہی نالین شریف ہے اس دین کا پیغام پہنچانے کی راہ میں حضور کے مبارک خون سے تر ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ شدید زخموں میں سفر کی تھکان بھی قدم چوم رہی تھی۔ ایک باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے جلوگر ہوئے۔ حضرات علماء کو سبق سنانے کی غرض سے 2 لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ میں نے جناب حضور علیہ السلام کی جناب میں عرض کیا، آقا کیا احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن تھا؟ تو حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ احد سے بھی زیادہ سخت دن تو طائف کا تھا کہ جب اسراء میں پتھر برس رہے تھے، تکلیفوں کا سامنا تھا، اور حضور باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ کے ملازم نے سرکار کو انگوروں کا گچھا پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر تناول فرمایا تو وہ غلام حیران تھا۔ سفر طائف کی محنت کا ایک عرض یہ ملا کہ اس غلام نے پوچھا، یہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، تو کہاں کا ہے؟
اس نے کہا میں نینوا کا ہوں. فرمایا وہ حضرت یونس نبی کا علاقہ ہے، وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں. تو باغ کا وہ ملازم حضور کے قدم چومنے لگ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آواز آپ کی سبحان اللہ کہنے میں جیسی بھی ہے شور والوں سے زیادہ نہیں ہے. توجہ فرمائیں گے. اب یہ ہوا کہ محبوب کے وجود پہ زخم ہو، نالین شریفین خون سے تر ہو چکی ہو. اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر مامور فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کر بارگاہ میں عرض کی ہے جانے جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ حکم کیجئے تو طائف والوں کو اس تکلیف دینے اور بے باکی کے بدلے میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی وادی کو کچل ڈالوں. میرے کریم نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے. ایک مرتبہ کسی کو نماز کی دعوت دے کر ہم تھک جاتے ہیں، ایک مرتبہ کسی کو مثلا ماہانہ درس قرآن ہو رہا ہے، ہفتہ وار درس حدیث ہو رہا ہے، آپ کی مسجد میں نماز فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے، آپ نے 4 دن 5 دن ہفتے 15 دن کا کورس رکھا ہے. ایک دن دعوت دے کر ہم لوگ اکتا جاتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ ایک بار کہہ دیا اب ہمیں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغ یوں نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے پہاڑوں پر مامور فرشتے سے فرمایا ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے. اور اگلا جملہ یہ 2 بار میں کہہ چکا ہوں، میں ایک بھائی کی توجہ کا طالب ہوں. ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے. کیا ہوا جو یہ طائف کے لوگ در توحید پر نہیں جھکے، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن اسلام کو ضرور قبول کر لیں گی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم مشن پر ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا ہے تو اس مشن کے لیے حوصلے بھی بلند چاہیے اور ٹائم پیریڈ بھی ایک مرتبہ کی دعوت اور 1-2 دن کی سٹرگل نہیں ہے. اور مال 2-4 کو دعوت دے کر اسے اگنور کر دینا اور آئندہ خیر کی دعوت نہ دینا، یہ طریقے سے تبلیغ اور اشاعت دین نہیں ہوتی. اس کے لیے تو نسلوں کا انتظار ہوتا ہے. اور آج لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں طائف کی مسجدوں میں بیٹھ کر تصویریں کھینچ کر فیس بک کی زینت بناتے ہیں تو ہمیں ان کے حسن و جمال اور مسجد کی تعمیر اور فن تعمیر کے پیچھے وہ حضور کا فرمان یاد آتا ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن اسلام ضرور قبول کر لیں گی. پھر اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کن کن تکلیف دہ مرحلوں سے گزرنا پڑا اس کی ایک مثال دیکھیے. ہمارے احترام میں مقتدی کھڑا نہیں ہوا، مقتدی نے ہم سے ایک ہاتھ سے سلام لیا، راہ چلتے ہوئے نے ہمیں عالم، مفتی، پیر اور بزرگ تسلیم نہیں کیا تو ہم بہت جلد مزاجوں کے معاملے میں برہم ہو جاتے ہیں. جبکہ اس راہ کے اندر ہوتا کیا ہے اس کی ایک جھلک مشاہدہ کیجیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن کعبہ میں نماز ادا فرماتے ہیں. ابو جہل نے یہ کہا کہ آج فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا ہے، کون ہے جو اس کی اوجھڑ اٹھا کے لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو وہ اوجھڑ ان کے کندھوں پہ رکھ دی جائے. اس کام کے لیے خبیث و شریر عقبہ بن ابی معیط نے حامی بھری. اونٹ کی اوجھڑ کے بارے میں نہیں جان سمجھتا کہ آپ حضرات اس کے حجم کو نہ جانتے ہو،
ادھر جانے عالم سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے مبارک کندھوں پر اوجھڑ لا کے رکھ دیا، اور اوجھڑ رکھنے کے بعد ماحول کیا تھا؟ تھپڑیاں کسی جا رہی تھی، ہنسا جا رہا تھا، قہقہے اٹھ رہے تھے۔ اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم سرکار کو ہاتھ سے پکڑ کر، ہاتھ مبارک کو تھام کر گھر لے آئی، حضور کے شانوں سے اوجھڑی کے لگے اثرات کو صاف کر رہی تھیں، اور اس لاڈلی شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے کریم نے شہزادی کے آنسوؤں کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا، جانے پدر روتی کیوں ہو؟ عرض کی آپ انہیں پیغام حق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جواب میں یہ عالم ہے کہ پتھر برس رہے ہیں، اوجھڑیاں کندھوں پہ رکھی جا رہی ہیں۔ تو حضور پر نور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اس جواب کو بھی دھیان سے سن لیجیے گا۔ ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی لیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس دین کی اشاعت کی راہ میں بڑی دقتیں آئیں، ہمیشہ آئیں، رکاوٹیں آئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے فتنوں کا دور ہے۔ بد عقیدگی کے ناگ پھن کھولے ہوئے ڈس رہے ہیں، معاشرے کی جو غیر اخلاقی برائیاں ہیں وہ سینہ سپر ہیں، معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ رافضیت، خارجیت، ناصبیت جہاں کھل کر ناچ رہی ہے، وہیں پر سود، زنا، بدکاری، بدنکاحی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ملاوٹ، دھوکہ، رشوت، یہ برائیاں بھی معاشرے کے اندر مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ کیا ہم صرف گریہ زاری پر ہی اکتفا کریں گے، آپس میں بیٹھ کر کے حالات بہت خراب ہیں، 2 گھڑیوں کے لیے اپنے دل کو منا لیں گے؟ نہیں، ضرورت اس بات کی ہے، ساری تکلیفیں اس ذات پاک نے سہ لی اور ہمیں یہ پھولوں جیسا ماحول بخشا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مبلغ بن جائیں، ہم داعی بن جائیں، احسن طریقے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کریں۔ اور اگر کوئی اس راہ میں دقت، تکلیف، مصیبت آ جائے تو سنیے گا، ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ارشاد پیش کر رہا ہوں، اگر دین کی راہ میں تمہیں کوئی تنگی، دکھ، مصیبت آئے تو ہمیں یاد کر لیا کرو، اس راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ پیار مدینے والے سے، اور ہم چل کر کسی کے دروازے پر پیام حق بھی نہ دے سکے، کیوں؟ ہمیں دعوتوں کا انتظار نہیں کرنا، اشتہار میں نام بڑا آتا ہے کہ چھوٹا ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ پہلے دن میرے پاس تھوڑے لوگ آئے ہیں، میں کیا کروں، اس مایوسی کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونا، بلکہ ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک روایت سماعت فرمائیے گا، زازان، خوشبلو، گانے والا، شراب نوش،
اور ایک مخصوص قسم کا آلہ تھا موسیقی کا، اسے بجانے میں ماہر تھا۔ زازان نے شراب پی ہے، باجا بجا رہا ہے اور مست و بے خود ہو کر اپنی حسین آواز میں گیت گا رہا ہے۔ قریب سے وہ ہستی گزری جن کے لیے میرے سرکار نے فرمایا تھا ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن مسعود ایک لمحے کے لیے رکے، سنیے دین کے دائی کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ مدرس ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، رائٹر ہو، محتمم ہو، دینی شعبہ جات کی کوئی اور آستانے کا پیر ہو، ہر ایک کے لیے روش کیا ہونی چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اور شاید اب آپ کو میں موقع فراہم کر رہا ہوں سبحان اللہ بولنے کا، پہلے جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھ کر کہا کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ سب کی متفقہ آواز نہیں ہے، کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن۔ یہ والدین کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر بچے یا بچی کی آواز بہت پیاری ہے تو آنے والے مہمانوں کے سامنے بٹھا کر اس سے گیت نہ گوائے، بلکہ ہر باپ ہر ماں کی تمنا یہ ہو کہ میری بیٹی کی آواز اچھی ہے تو مدینے کے چاند کی نعت پڑھے، میرے بیٹے کے گلے کے اندر قدرت نے ایک خاص ترنم اور ردھم رکھا ہے تو اس ترنم اور ردھم کے ساتھ قرآن پڑھے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی چادر اتاری اور زازان کے اوپر دے دی۔ زازان جب ہوش میں آیا اس نے اپنے اوپر چادر دیکھی تو چادر دیکھ کر کہا یہ چادر کون ڈال گیا؟ یہ واقعہ مدینہ شریف کا نہیں ہے، کون ڈال گیا؟ تو اس کے رفقا نے کہا سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ یہ سن کر وہ کانپا، کہا وہ جو صحابی رسول ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کیسا وقت تھا کہ شراب پینے والے کو بھی حضور کے صحابی کی حیا تھی، اور اب کیسا وقت ہے جو دولت کے نشے میں اتنے مخمور ہو گئے، اسٹیٹس کرسی پانے کے چکر میں اتنے مخمور ہو گئے کہ ان کی نظروں سے حضور کے دوستوں کی حیا ختم ہو گئی۔ اور وہ بے ادبی کا بازار گرم کرنے لگ گئے۔ آگے سنیے زازان نے کیا پوچھا۔ اس نے کہا کیا وہ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ میں سب کی توجہ چاہوں گا، علماء کی، مشائخ کی، طلباء کو گلدستے اور ہار پہنانے والوں کی۔ خطابت کی دنیا میں اس عنوان کو خشک عنوان کہتے ہیں، لیکن ہم دل جلے لوگ ہیں، اگر ان خشکیوں کو بھی عام نہ کریں تو کہیں زمانے کی بے راہ تریاں ہمیں کسی اور سمندر میں غرق نہ کر دیں۔ توجہ فرمائیے، مجھے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ یہ فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ شاعر مشرق نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے، دل سے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنا باجا توڑا اور سیدھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جناب میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کیا اس کے دردناک جملے تھے۔ کہا زازان توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ ایک شراب پینے والا، ایک باجا بجانے والا صحابی رسول کے سامنے کھڑا ہے، لیکن توبہ کی نیت سے آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے اس کو کھڑے ہو کر گلے سے لگایا، کہا اللہ توبہ قبول کرنے والوں سے تیری محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ آج ہمارے علماء جب حدیث پڑھاتے ہیں اور اسناد بیان کرتے ہیں
حدیث کی سند پڑھتے ہیں تو بہت ساری حدیثوں میں ایک راوی حضرت زازان بھی آتے ہیں. اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھ کر اگنور کر کے گزر جاتے تو اتنی حدیثوں کا سرمایہ امت تک شاید نہ پہنچتا. لہذا موقع ضائع نہ کیا جائے. پیغام دیا. یاد رکھیے گا تبلیغ کی راہ میں اگر پہلے دن ہماری سوچ پروٹوکول کی ہو گئی اور اگر ہم پہلے دن ہی مخدوم بن کر بیٹھے تو پھر ہم ہی رہ جائیں گے. ہم اپنے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طائف میں بھی گئے ہیں, عکاظ کے میلے میں بھی گئے ہیں, مکہ شریف کے گلی گلی میں بھی گئے ہیں. ہر جا پر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ آؤ اللہ کو ایک مان لو, میری رسالت کا اقرار کر لو. غلام ہے, غلام ہے, حضور کے غلام ہے. اس نعرے کو حقیقت کا روپ دینا چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام کرنے کے لیے صرف کریں. حضرت والا مرتبت مخدوم اہل سنت علامہ عطا المصطفیٰ نوری رضوی رحمت اللہ علیہ, وہ جن کی نسبت سے نوری ہے, وہ سرکار نوری کون تھے؟ وہ شہزادہ اعلی حضرت امام اہل سنت غوث اعظم کی کرامت, مارہرہ شریف کا نور, سرکار سیدی و سندی الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری نور اللہ مرقدہ کی ذات ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت نوری صاحب نے جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ امام احمد رضا کا لخت جگر ہے. ان کی تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا؟ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور توجہ کا طالب ہوں. جلدی جلدی بیٹھ جائیں جی, آپ حضرات بھی پلیز جلدی بیٹھ جائیں. بٹھانے والے بھی چھوڑ دیں جی, جس نے جہاں بیٹھا ہے بیٹھنے دیجیے. بس آپ بات کو ذرا سن لیں. میں صرف سائلنٹ ماحول کا آدمی ہوں. آپ کو پتا گھڑ سن والا بندہ ہے ہی نہیں ہے. یہ خوش کسی باتیں ہیں, خاموشی میں جشنی ہے. سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ تعویذ عطا کرتے اور جس کو تعویذ عطا کرتے اسے صدقے کا بھی فرماتے. یہ ایک طریقہ ہے. حدیث میں فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو تعویذ استعمال کرنے سے پہلے صدقہ دے دو اور پھر حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو کہ جو پیسے صدقہ کرنے ہیں ان پیسوں سے سنی علماء کی کتابیں خریدو اور وہ کتابیں خرید کر پڑھنے والوں کو دے دو. دو کام ہو جائیں گے, صدقہ بھی ہو جائے گا, دین کی اشاعت بھی ہو جائے گی. کمزور آواز آئی ہے, کمزور آواز آئی ہے. تبلیغ نہیں ہوتی. اور اس دور کے اندر یعنی 10 پیسے اور 5 پیسے کی پاور تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے. اس دور کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر بہت سارے کتب و رسائل آ جاتے تھے. تو حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا طریقہ تبلیغ یہ تھا کہ وہ صدقے کا پیسہ بھی جو ہے وہ اشاعت دین میں خرچ ہو جائے, عقائد حقہ کی اشاعت ہوتی رہے, ان کو صدقہ دینے کا ثواب ملتا. تبلیغ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تبلیغ یوں بھی ہو سکتی. آپ ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, طبیب ہیں, روحانی پیشوا ہیں, دکاندار ہیں, تبلیغ وہاں بھی ہو سکتی ہے. صحیح مسلم کے اندر طویل حدیث ہے, صرف اس کی 2-4 لائنیں مفہوماً آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ پچھلی امتوں میں ایک نوجوان مرد صالح جس کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ وہ کوڑیوں کو شفا دیتا تھا اور اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا.
میں آپ سے اپنی طرف دیکھنے کا متمنی ہوں. آج آپ سے آنکھیں زیادہ چاک تو نہیں ہو سکتی لیکن متمنی ضرور ہے. توجہ کا سخت طالب ہے. صحیح مسلم شریف ہے. کوڑیوں کو شفا دیتا اور اندھوں کو آنکھیں دیتا. اور دور کیا ہے؟ بادشاہ خدائی کا دعوے دار ہے. وزیر اندھا ہو گیا، دوا دارو کرا، کہیں سے کچھ نہ ملا. تو کسی نے اس مرد صالح کا بتایا، یہ اس کے پاس روپیہ پیسہ کپڑا لتا لے کر پہنچا ہے نا جی. توجہ آپ کی. تو وزیر نے کہا ڈھیروں پیسے لایا ہوں، قبول کر لیجئے، آنکھیں ٹھیک کر دیجئے. مرد صالح نے آسان کرنے جس پہ آپ زیادہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو، اللہ کے ولی نے کہا میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنکھیں ٹھیک کر دوں گا، لیکن فیس میں پیسہ کپڑا لتا سونا چاندی نہیں، فیس کوئی اور لگے گی. دیکھنا اللہ والوں کی تبلیغ. کہا جی کیا فیس لگے گی؟ کہا آنکھیں مل جائیں تو بھی اس رب کو مان جس رب کو میں مانتا ہوں. کمزور آواز ہوئی نا جرا. تو بھی اس کو رب مان لینا جس کو میں رب مانتا ہوں. آنکھیں بھی ملی. وزیر شرک کی دنیا سے نکل کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگ گیا اور اس کی پاداش میں اس کو آرے کے ساتھ چیرا بھی گیا. لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں اللہ والوں نے ہمیشہ فیض بھی دیا ہے تو فیض کے بدلے میں بھی مراعات نہیں مانگی، رسول اللہ کے دین کا فروغ مانگا، دین کی اشاعت. یہ لائے پور جو میرے دادا مرشد محدث اعظم کا شہر ہے، فیض کے داتا سے مالا مال تھا. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں محدث اعظم کے لیے، فیض کے داتا سے مالا مال تھا، گنج بخش علم تھا جاتا رہا، مولوی سردار احمد اٹھ گئے، لطف سارا درس کا جاتا رہا. یہ مفتی اعظم کے لیے. جب وہ لائے پور کی دھرتی پر آئے ہیں کوئی عمارت نہیں تھی کہ 20 کمرے ہو، ناظم کا کمرہ الگ ہو، استاد کا کمرہ الگ ہو، طلباء کا الگ ہو، مطبخ الگ ہو، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات کا کھانا ہو، گرمی ہو تو اے سی یا کولر چلے، سردی ہو تو ہیٹر چلے، سردی ہو تو گیزر لگے. عمارت ہی نہیں ہے. لیکن بریلی سے فیض یاب ہو کر محدث اعظم نے جب لائے پور کی دھرتی پہ قدم رکھا تو پہلا مدرسہ ایک ٹینٹ کے نیچے تھا، ایک ٹینٹ کے نیچے. اور میرے مرشد کریم سیدی وسندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور محدث اعظم فرمایا کرتے تھے فقط عمارت کا نام مدرسہ نہیں ہوتا، پڑھانے والا استاد ہو، پڑھنے والے طلباء ہو، جہاں بیٹھ جائے وہی مدرسہ ہے. آواز کمزور ہوئی. حضرات علماء کرام جو آپ جامعہ قادریہ سے دستار لے کر اپنے علاقوں میں جا رہے ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا بلڈنگ کا انتظار نہ کرنا. زمینیں مہنگی ہو چکی ہیں، مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے. سوچتے سوچتے کئی سال گزار دو گے اور ان سالوں کے بیچ میں کئیوں کا عقیدہ لٹ جائے گا، نظریہ لٹ جائے گا، عقیدت سے بے بہرا ہو جائیں گے، بے راہ ہو سکتے ہیں. جہاں موقع ملے بیٹھ جائیں. اولیاء اللہ سے سیکھیے. حضور فرید الحق وکیل نے اجودن کے ٹیلے پہ ڈیرا لگایا. سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم نے لاہور کے اس ایریے کے اندر جہاں ٹیلے سے بے آباد جگہ تھی یہاں آ کر بیٹھے. داتا نے لاہور کے ٹیلے پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھایا. آواز کمزور ہو گئی.
ہم نے تو صرف مکھانے کھائے ہیں۔ دادا صاحب نے ٹیلوں پر بیٹھ کے قرآن پڑھا، گنجے شکر نے وجودن کے ٹیلے کو قدموں کی زینت بخشی، خطے کو پاک پتن کیا، وہاں بیٹھ کر حضور گنجے شکر نے قرآن و حدیث کو پڑھایا۔ آج پیری نام رہ گیا چندوں کی وصولی اور نذرانوں کی وصولی کا، یا پیر صاحب آئیں گے سجی سجائی دلہن کی طرح اور فقط ہاتھ اٹھا کر دعا دے دیں گے اور 50,000 وصول کر کے چلے جائیں گے۔ محدث اعظم بھی تو پیر تھے، آواز کمزور ہے، اور یہ جس ہستی کا آج عرس ہے وہ کسی پیر سے کم تھا؟ آپ نے پیری کا تصور کیا بنا رکھا ہے؟ کسی بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہونا تو پیری کے لیے شرط نہیں ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ مجھے پتا ہے آپ کئی 2-4 لکھے میرے ساتھ بولنے والے، ان میں سے بھی کئیوں کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، لیکن ہم یہ خطرہ مول لیں گے اور یہ بیٹھے۔ بڑے آستانے کا فرد ہونا، فقط دعا کر کے اس کے بدلے میں پیسے لے کر بڑی لگژری گاڑیوں میں گھومنا، یہ کو پیری کا کام تو نہیں ہے۔ پیر پیرانے پیر، روشن ضمیر، دستگیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباب لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11ویں شریف پکانے والوں، جامعہ قادریہ میں آنے والوں، مرشد کی ولادت گیلان کی ہے، مرشد کا مزار بغداد میں ہے۔ گیلان سے بغداد کس لیے آئے؟ مریدوں سے ملنے نہیں۔ مجھے پتا تھا نا، میں نے کہا تھا 2-4 ہی رہ جائیں گے۔ اے سجے پاسے والے دھیان کر لیں کہ میں گلا ہی نہ واسطے کرتا تھا۔ جتوں کی زیب تنی تو چند لمحوں کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ڈوریوں کی بندش میں ہمارے لفظ کھل کر کہیں اڑ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم مریدوں کے جھنگٹے میں نہیں آئے تھے بغداد میں، پیر نجات کا سبب ہے، غوث اعظم سے تسائی ہے۔ آج ہمیں ان کے نام کی کھانے کو نیاز ملتی ہے، دیسی گھی کے حلوے ملتے ہیں، مرغ مسلم ملتا ہے، بریانی ملتی ہے، کیا کیا کچھ ملتا ہے، لیکن غوث اعظم بغداد میں مریدوں کے جھنگٹے کے لیے نہیں آئے تھے۔ غوث اعظم بغداد میں دین کا علم پڑھنے آئے تھے۔ مرشد فرماتے ہیں 2 دن 3 دن بسا اوقات 1 ہفتہ بغداد کے دور طالب علمی میں ہمیں فاقے سے گزارنا پڑتا تھا۔ سمجھا رہی بھائی صاحب؟ 1 ہفتہ۔ ایک دن فرماتے شدت کی بھوک لگی تھی، باہر نکلے کہ کہیں کو سبزی ترکاری ہوگی ہو تو اس میں سے کچھ لے لیں، لیکن نہیں، وہاں اور درویش پھر رہے تھے، ان کا حال بھی یہی تھا کہ وہ بھوک میں تھے۔ تقریر کو میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، وہ بھی بھوک میں تھے۔ مرشد فرماتے میں مسجد میں آیا، دوپہر کا وقت تھا، ایک آدمی بھنا ہوا گوشت گرم روٹی، گوشت پاک کی بات سنا رہا ہوں۔ مرشد فرماتے ہیں وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتا تو میرا نفس کہتا عبد القادر اس سے کھانا لے لے، مانگ، تو میں نے اسے شٹر کال دی، خبردار ہم کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اور بالآخر اسی بندے نے
غوث اعظم محمود سبحانی سے کہا آپ کھانا کھا لیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہمراہ ہوئے۔ ایک دو نوالے چلے کہ اس بندے نے پوچھا آپ کا نام عبد القادر، کہاں سے آئے؟ گیلان سے۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتا ہوں۔ کھانا چھوڑا، رونے لگ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی گیلان سے آیا ہوں، آپ کی والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا بغداد پڑھنے گیا ہے۔ ماما نے عبد القادر کا خرچہ ختم ہو گیا ہوگا، یہ پیسے ملے تو اس کو دے دینا، میں آپ کو ڈھونڈتا رہا، مجھے ملے نہیں، میرا اسکیل بڑھ گیا، میرے اپنے پیسے ختم ہوئے، آج یہ روٹی بھی میں نے آپ کے پیسوں سے خریدی اور باقی پیسے مرشد کے حوالے کیے۔ مرشد ہے۔ غوث اعظم سرکار نے وہ پیسے لیے، نان بھائی کے پاس گئے، روٹی سالن خریدا اور سارے پیسوں کا کھانا درویشوں کو کھلا دیا۔ لہذا کم و بیش 5 منٹ میری گفتگو باقی ہے آپ سے، اور میں اختتام پہ یہی کہنا چاہوں گا، ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ ہمیں دین کا خادم بننا ہے، دین ہمیں پال رہا ہے، ہماری پرورش کرنا ہے۔ نمبر 1، صاحبان علم، مدارس سے تعلق رکھنے والے طلباء سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں، عقیدہ حق کا پرچار کریں۔ عقیدے میں ہمارا امام احمد رضا ہے۔ کوئی چپ شاہ ہو تو گزارا کر لے، خاموش ہو گے، باقی تو 2-4 تو بولنے والے ہوں گے نا آپ سے۔ عقیدے میں، اور احمد رضا نے کوئی عقیدہ گھڑ کر نہیں دیا۔ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام سے چلا ہوا جو عقیدہ آ رہا ہے، وہی عقیدہ امام احمد رضا نے ہمیں قرآن حدیث کی صورت میں دیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے فتاوی رضویہ بیمہ فہرست کے 33 جلدیں کافی ہیں۔ امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، صلح کلی کا دور ہے، ہر ایک کا کھانا کھانے کا دور ہے، واہ واہ کا دور ہے، ہر اسٹیج پر چمک کے دکھنے کا دور ہے۔ اس لیے کوئی جائے جہاں جائے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا، عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ یہ سینے ہر ایک سے جفی ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے دادا منشی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسا سیاسی بندہ جو روافض کا سربراہ تھا، اس نے ایک پروگرام میں یا راہ چلتے محدث اعظم کے آگے ہاتھ کیا مسافر کرنے کے لیے، تو پتہ ہے محدث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر آج اس فقیر نے آپ سے ہاتھ ملا لیا تو کل صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کیا منہ دکھائے گا؟ کوئی گزارے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ والے چرچا ہو گئے۔ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ سنخڑوں کی تالی نہیں ہوتا عقیدہ کہ جس کے گھر کے آگے مرضی بجا دی جائے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اعمال اس کے بننے والی امانت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا کا درست استعمال اس وقت تمام وہ باطل نظریات، وہ خارجی ہو، وہ رافضی ہو، وہ ناسبی ہو، لیکن آپ صرف ایک مزاحیہ پوسٹ لگا کر، کتا کمینہ بلہ لکھ کر یا کارٹون کی صورت بنا کر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا تو آپ غلط سوچ کی طرف جائیں گے۔ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں یا میں کیوں چاہتا ہوں کہ میں اگر ایک حدیث شریف لکھوں تو مجھے 1000 بندہ لائک کرے، ایک بھی نہ لائک کرے، مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا سنیے، دعا، اللہ رحمت کرے میرے اس امتی پر جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔
کمزور آواز ہے تو ایک حدیث اور سنیے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ ترو تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی جو کسی کو نیک بات کی دعوت دے بری سے روکے کیا جزا ہے؟ فرما ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں. سوشل میڈیا کا درست استعمال کیجیے. مثبت پیغام حق کا پیغام. عقیدے میں زنخڑا نہیں بننا, لہجہ بہتر ہونا ہے. نمبر 2, جو ہمارے حضرات ائمہ مساجد ہیں ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم صبح اور شام 2 وقت اپنی اپنی مسجدوں میں ناظرہ قرآن کریم کی کلاس کو مضبوط کیا جائے. دروازے پہ دستک دیں. آپ کا بچہ نہیں آ رہا, آپ کا بچہ نہیں آ رہا, کلاس مضبوط کرے ناظرے کی, اور اس ناظرہ کلاس کے اندر روزانہ ایک سچے عقیدے کی بات سنا ہے. یہ آج کتنی فوج ہو گئی, ہو جائے گی تیار. کتنی مساجد ہیں ہماری الحمدللہ, کسی میں 50, کسی میں 60, کسی میں 100 بچہ آئے گا, اور وہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے اندر آپ سے قرآن پڑھ لے گا. تو 6 مہینے میں کیا آپ اسے عقیدہ حق کی گٹی نہیں پلا سکتے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ دور فقر و تنگدستی کا دور ہے, معلوم ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی, معلوم ہے کہ مساجد کے ائمہ کے وظائف قابل قدر نہیں ہے ہر جگہ پر. لیکن وقت یوں بھی گزر رہا ہے, اور بقول پنجابی شاعر ایک مصرع, اونج بھی مرنا ہے بری نظامی کسے دے نامے لگ کے مر. نہ پڑھائیں گے تو اسٹیٹ بینک کے مالک تو نہیں بن جائیں گے. مجھے پتا ہے کہ ٹویش میں ایک سہارا ہے, اس پہ حق بجانے میں ہمارے آئمہ, لیکن اگر ہم تھوڑی کوشش کریں تو مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنی مساجد کے ذریعے سے. دوسری ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, اور 1-2 منٹ بڑھ جائے تو میں معافی کا خواستگار ہوں, لیکن میری آخری کلمات تقریباً تیسری گزارش یہ ہے, ہماری ہر مسجد کے اندر ایک فجر کے بعد ہو جائے, ایک چاہے عشاء کے بعد ہو جائے, یا کم از کم ایک نماز کے بعد ہمارے ہر امام کو درس قرآن کرنا چاہیے. الحمدللہ سنی علماء نے اردو زبان کے اندر قرآن کی تفاسیر کر دی ہے. میرے جیسے طالب علم کے لیے کہ میں آیت پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں اور ساتھ حاشیہ صدر فاضل کا پڑھ دوں, یا مزید جو آسان سے آسان تفاسیر آ چکی ہیں, میرے بھائیوں چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا میں اٹھ گئی, میں روڑ گئی, میں ڈوب گئی, میں مر گئی. ہم جب نوجوانوں کو وہ ہم سے یا ہماری مساجد میں یا جلسوں میں یہی سنتے ہیں, اچانک کالج یونیورسٹی میں جا کر انہیں کہیں سے کچھ مل جاتا ہے کہ بخاری 184, مسلم 368, ترمذی 501, ہم تو چڑھی ہوئی چڑھائی والا سنتے تھے, یہ تو بڑے والیوم کھل گئے حدیثوں کے. تو کیا قرآن و حدیث ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا سبب نہیں ہے؟ اس لیے روز ایک آیت کا ترجمہ تفسیر ہو جائے. لیکن ہمیں یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ سارے نہیں بیٹھتے, نہ بیٹھے 2 بیٹھ جائیں, 3 بیٹھ جائیں, آپ 1 ہے 3 کر لیجئے, انشاءاللہ سلسلہ اور آگے بڑھ جائے گا. جامعہ قادریہ سے دستار پا کر جانے والے مفتیان کرام سے بھی عرض ہے, حفاظ اور دورہ حدیث والوں سے بھی عرض ہے, مدرسہ ماں ہوتا ہے, ماؤں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جس گود نے برسوں آپ کو پالا پڑھایا, اس گود کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا, پگڑی باندھ کر فارغ نہیں ہوئے, آج آپ گرفتار ہو چکے ہیں.
یہ تاج سجا کر اپنے اس مرکز علم کی عزت کا سبب بنیے، اچھے شہری، اچھے دائی، اچھے مبلغ بن کر بتلائیے لوگوں کو کہ ہماری تعلیم اور تربیت کس پیارے ماحول کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ اس گلشن کو آباد رکھے، حضرت نوری صاحب کی مرکز پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے مخدوم اور اس سلسلے کو حضرت نوری صاحب کے بعد بڑے پیار سے دیکھ کر ترقی کی شاہراہ پہ گامزن صاحبزادہ 12 مرتبہ جان مصطفیٰ نوری صاحب کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے اور یہ بات سدا بہار رہے۔